وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. کی معنی؟ یہ آیت لکھ کے بھیجی نے کہ نبی پاک سن دے. مینوں دو پارٹیاں دی سمجھ بالکل اج تک نہیں ہے. ایک وہ پارٹی ہے عید میلاد ثابت کرنے واسطے پیزا لے کے کھڑی. عید میلاد ثابت کرنے واسطے پیزا تے سموسے تے پکوڑے. ایک اے پارٹی ہے اس آیت دے کس لفظ سنن دا نام ہے؟ جب وفات دے بعد آپ دی قبر تے آؤ تے آپ سن دیں اس آیت دے کس لفظ؟ دنیا دا کوئی ترجمہ دیکھ لو. دھوکہ دیونا ہوئے تا عجیب گل ہے. کسی بزرگ تو کہ پوچھا ہے کہ پاک پتن علی موری ثابت ہے؟ اس کہ خود فقیر قرآن سے کرے گا فالموریات قدحا. اس واسطے توجہ میرے والے پاسے اس آیت چے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، اگر اے منافق اپنیاں جاناں تے ظلم کر بامن تو پھر اللہ تو خود بھی معافی منگن، تیرا جڑا دل دکھایا نے تیرے کول بھی آمن، تو بھی انہاں واسطے اللہ تو معافی مانگ تے اللہ انہاں دی توبہ قبول کر لے سی. اتنے ہوں مولوی آدھا ہے کہ اس آیت دا حکم ہون بھی باقی جب لوگوں نے دھوکہ دے تو یہ انشاءاللہ ایریا میں اپریشن کردہ جو دی نانی یاد آوے سی. پہلا مسئلہ اے بے کہ اس دے نال ایک اگلی آیت بھی کھڑی ہے. اس دے نال کھڑی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب دی سوں اے اس وقت تک مومن نہیں جدہ تک فیصلہ تیرے کو نہ کرا. یہ نال علی آیت ہے. ہن ادھی پڑھنی تے ادھی چھوڑنی. یہ اگلی آیت پہ دس دی ہے کہ نبی پاک دے کولو جب تک فیصلہ نہ کرامن تے اے پکے کون ہیں؟ بولو کافر ہیں. تو پھر اے نبی پاک تو فیصلہ نہیں کرمان دے تے خود مفتی بن کے فیصلہ کر دیں. یہ جتنے مدرسہ میں مفتی بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، قرآن تو کہتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک پیغمبر سے فیصلہ نہ کروائیں اس وقت تک یہ کٹر کافر ہیں. اگر جاؤکا والی آیت کا اب بھی حکم ہے تو جو حق کے منہ کا والی آیت کا حکم باقی کیوں نہیں؟ اور اس کا جب حکم باقی ہے تو تمہارے سارے دارالافتاء کے مفتی کافر، تمہارے شیخ الاسلام کافر، اور ایک دوسرے سے فیصلے کروانے والے کافر، پھر مناظرے کرنے والے بھی کافر. پھر فیصلہ کروانا پڑے گا محمد مصطفیٰ کے روزے پہ جا کے. تو کر تیاری، ٹکٹ میں دے سہی، آ میرے نال چل پیغمبر دے روزے تے حتیٰ جو حق کے منہ کا. حق دے نہیں یہ تو آپ کی زندگی میں تھا، اب تو جو حق کے منہ کا نہیں ہے، اب تو مولویوں کے پاس فیصلہ کروائیں گے. میں آکے پتر جتنے احکام ہیں نا یہ زندگی تک ہوں دے، موت دے بعد یہ احکام نہیں ہوں دے. صرف اے حکم نہیں، حکم اور بھی کھڑا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب تبلیغ کرو. یہ بھی حکم ہے یا نہیں؟ یہ حکم ہون کیوں نہیں تبلیغ کرے؟ تو سارے ایونڈیٹ کے رولا پائے ہوئے یا ایھا الرسول بلغ، یہ حکم کیوں نہیں باقی؟ آپ تبلیغ کر رہے. پھر یہ بھی حکم ہے جاہد یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، میرے پیغمبر جہاد کرو کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی. آپ جہاد کر رہے ہیں؟ بولو وفات کے بعد جہاد ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جہاد کرو. فرمایا قاتل فی سبیل اللہ، میرا پیغمبر اللہ کے راستے میں لڑو. قاتل فی سبیل اللہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، آپ ان کے اندر ہو تو انہیں نماز آپ پڑھائیں. پڑھا رہے ہیں. یہ احکام کدھر گئے؟
اس لیے میرا بھائی ڈنڈی نہ مار. اس وقت تک حکم ہوتا ہے. ابھی یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ تانوں خطاب ہے نا نماز پڑھو. یہ کداں تک خطاب ہے؟ جیندے ہیں یا مرن تو بعد بھی؟ جی موت تو بعد تب وجود حرکت نہیں کرتا، کر نہیں سکتا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. یہ جتنے احکام ہوتے ہیں یہ موت تک کے احکام ہیں، اور موت آنے سے یہ سارے احکام کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. صرف یہ حکم نہیں. پھر ڈنڈی نہ مار. جاؤ کا ہے یا جاؤ کبرا کا ہے؟ بول بول. آیت جاؤ کا پڑھتا ہے، پھر جاؤ کبرا کا کرتا ہے. یہاں قبر کی کون سی بات ہے؟ اور میں نے کہا موت کے بعد پیغمبر کریم سالم دنیا سے، اگر موت کے بعد بھی پیغمبر کے پاس، یہ عجیب کمپنی ہے بھائی، اللہ اس کو ہدایت دے. کہتے ہیں موت کے بعد ہماری نبی سے ملاقات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے. تو میں پوچھا پھر صحابی کیوں نہیں بن دے؟ اگر جاؤ کا حقیقت میں اب بھی ہے تو پھر صحابی کیوں نہیں بن دے؟ حاجی بن کے آنے یا صحابی؟ صحابی کیوں نہیں بن؟ بس جی بریک جی پیو تھو نہ نکلے. یہ پیغمبر کریم سن دے بھی ہیں، سفارشہ کر دے بھی ہیں، تو انہوں بے دے بھی ہیں، تو مشورے بھی دیں دیں، تو پھر حاجی بن کے آنے ہو یا صحابی؟ بولو. اچھا صحابی کیوں نہیں بن دے؟ اس واسطے کہ پیغمبر دی مجلس سے جان والے دو قسم دے لوگ ہوں. ایک او جنہاں چ ایمان ہوئے وہ صحابی بن جاندن، ایک او ہوں جو پکے خطری قرار ہوں. او نبی دی مجلس سے باہمنتا بھی صحابی نہیں بن دے، نبی نال گپ شپ لامنتا بھی صحابی نہیں بن دے. ابو بکر بھی نبی دی مجلس سے گیا، صحابی بن گیا. ابو جہل بھی گیا، تاغی رہ گیا. انہاں تو پوچھو تسا کیڑی کمپنی چ ہو؟ پتہ نہیں تانوں سمجھ بھی آئی کہ نہیں. قبر تے آنا ہو رہے تے نبی کول آنا ہو رہے. یا وجہ امام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، شاہ ولی اللہ دہلوی، ابن عبدالہادی اور بشیر الدین کنوجی اور محاکمہ احمدین، یہ سب بزرگوں نے اپنے زمانے میں چیلنج کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کیا کہ اس کا مطلب ہے آپ کی قبر پہ جا کے سفارش کراؤ. اس وقت کا چیلنج ان پہ قرض ہے. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا. کیا دینا کہ عرابی آ گیا. میں کہ عرابی آیا، صحابی کیوں نہیں آیا؟ عرابی آیا، حالانکہ زندگی میں صحابہ آپ سے دعا کرواتے تھے، اور یہ لمبا مضمون ہے. جب آپ زندہ تھے عرابی آ گیا، صحابی تھا. قام رجل، بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قحط سالی ہو گئی ہے تے پورا علاقہ تباہ ہو گیا. ادعو اللہ، اللہ کو دعا کرو جو بارش شروع ہو گئے. پیغمبر کریم ممبر تے کھڑے آن، ہاتھ بلند کیتے، دعا کیتی. صحابی آکھ دے پیغمبر کریم حالے ممبر تو لاندے پہ آن، جو رم جم شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی. ایک دیاڑے رہی، دوسرے دیاڑے رہی، تیسرے دیاڑے رہی، چوتھے دیاڑے رہی. پورا ہفتہ گزر گیا، اگلا جمعہ آ گیا. وہ بندہ یہ دعا کھڑا ہو گیا، آکھن لگا ہلاکت الاموال، اللہ دے رسول چھپریاں ڈھائے گئیاں، مکان ڈھائے گئے، مالاں دے بنن دی جا بھی کوئی نہیں رہ گئی. ادعو اللہ، اللہ کو دعا کرو، اللہ انہاں بدلن لے جاوے. پیغمبر کریم دعا کیتی تے صحابی آگدے سی جمعہ پڑھ کے نکلے ہاں. خطبے دے ٹائم دعا کیتی، جمعہ پڑھ کے نکلے ہاں. مدینے میں آسمان تے ہک بھی بدل نظر نہیں آیا، موسم بالکل صاف ہو گیا. پیغمبر کریم زندہ تے صحابی دعا کروا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نو ماں مارے،
اور ماں مشرک ہے. حضرت ابو ہریرہ مسئلہ سمجھ گئے, ماں کو مار کھا کے نبی کریم علیہ السلام کو گئے ناظر یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میری ماں نو ہدایت دے دے گے. پیغمبر کریم دعا کی تھی. حضرت ابو ہریرہ دور پہ دروازہ کھٹکھٹایا, پانی گرن دی آواز آئی تے ماں دا لیجا بدلا پایا. فرمایا کون دروازے تے؟ کہ ابو ہریرہ کہ معلم تھوڑا ٹھہر بن, میں غسل کر رہی ہوں. غسل تو فارغ ہو کے آگ دیے لے جا اپنے نبی کو, میں کلمہ پڑھتی. حضرت ابو ہریرہ میرا خیال ہے اس سے بھجے آن کہ میں پہلے پہنچا یا میرے نبی دی دعا پہلے پہنچ دی. حضرت ابو ہریرہ بعد پہنچے, میرے نبی دی دعا پہلے پہنچ گئی. صحابہ دعا کر میں دیا ہون آ اگر تیرے وچ کوئی سمجھ عقل اور انابت ہے. ایو موقع آگئی حضرت فاروق اعظم تے بخاری پڑھ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم دا دور قحط پائے گیا, قحط سالی آ گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی, تسی گئے ہو کوئی بندے مسجد نبوی اتنے مسجد غمامہ ویکھیے, اس موقع دی گل ہے. مسجد نبوی دے نال میدان وچ کھڑے حضرت عباس نو ممبر تے بٹھایا. حضرت عباس دی داڑھی سفید آئی. پیغمبر کریم دا چاچا ممبر تے بیٹھے تے فاروق اعظم آکھدے اللہ دے رسول اے یا اللہ اللہم انا کنا نتوسل بنبیک, اے اللہ جدہ تیرا نبی جیندہ ہے اساں دعاواں نبی کولوں کریندے آسے. اج تیرا نبی دنیا وچ موجود نہیں, اج نبی دے چاچے کولوں دعا کروا رہے ہیں, نبی دے چاچے دی دعا نو قبول کر. حضرت عباس دعا کیتی, صحابہ سارا دعا کروائی. حضرت عباس دعا کرن والے صحابہ کرام اکدن دعا ختم ہوئی. حضرت عباس ممبر تو اترے, صحابہ لے گھراں چ نہ پہنچے جو بارش شروع ہو گئی. اسے مقام پہ حافظ ابن القیم نے لکھا, بڑے بڑے ائمہ نے لکھا کہ دیکھو اگر صحابہ دا عقیدہ ہوندا کہ پیغمبر کریم روزہ اقدس سے دنیاوی حیات نال زندہ تے نبی دی قبر تو ہٹ کے کدے عباس تو دعا کرویندے نہیں. صحابہ سب دا اجماع دس رہی ہے کہ موت دے بعد نہ پیغمبر کریم سن دن تے نہ اس دنیا وچ موجود ہیں. اس واسطے جداں جہان بدل گیا, اسباب مک گئے تو بغیر اسباب دے سنن تے جانن والا کون ہے؟ سمجھ آئی؟ یہ پرچیاں تے